آپ تتاریوں کی تاریخ پڑھ لیں، آپ مغل کی تاریخ پڑھ لیں، بالکل ابھی سے 700-800 سال پہلے آپ ان کی تاریخ، تتاریوں کے مغل کی تاریخ پڑھو۔ اسی طرح مسلمان بٹ گئے تھے، مسلمان تقسیم ہوئے تھے۔ کوئی کہتا ہے یہ عراق والے ہیں، ہم مصر والے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ہم شام والے ہیں، وہ جانے عراق والے جانے، ان کا کام جانے۔ لسانیت پہ تقسیم ہوئے تھے، علاقائیت پہ تقسیم ہوئے تھے، اور اسی طرح قومیت پہ تقسیم ہوئے تھے، مسالک اور مذہب عقیدے کے لحاظ سے تقسیم ہوئے تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تھوڑے سے آپ کے چائنا سے، سنکیانگ سے، یہاں سے کچھ مغل قوم ایک اٹھا، تتاری قوم اٹھے۔ ایک دن میں جب انہوں نے خراسان کو فتح کر لیا، زیر کر لیا، ایک دن میں عراق عرب ممالک میں ایک دن میں 1,25,000 لوگوں کو ذبح کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے مسلمانوں کے اندر اتفاق، اتحاد نہیں تھا۔ قرآن کی اس آیات کو، قرآن کے اللہ کے اس حکم کو مسلمانوں نے توڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ بھی اتفاق ہو گئے۔ کسی نے کہا وہ عراق والوں کا کام ہے، ہمیں سے کوئی کام نہیں ہے۔ جب وہ آئیں، ایک ملک کو زیر کر دیا، وہ کہتے ہیں، دوسرے ممالک کہتے ہیں جی وہ ان کا کام ہے، ہمارے سے کیا تعلق ہے۔ جب آئے شام کو زیر کر دیا، فلسطین کو زیر کر دیا، آپ کے عرب ممالک کو زیر کر دیا، کوئی بھی اس کو، یہاں تک کہ ایک بغداد میں ایک دن 90,000 لوگوں کو شہید کر دیا، ایک دن میں۔ اور ان بغداد میں کچھ علماء تھے، میں آج علماء سے بھی یہ دستبردہ عرض کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے اختلافات کو چھوڑ دے۔ بغداد میں 20,000 علماء کا مجمع لگتا تھا، وہ مختلف مسائل پہ بحث کرتے تھے۔ وہ اسی بحث میں شروع ہے، مناظرہ شروع ہے کہ یہاں آئیں 20,000 علماء کو قتل کر لیا اور ان کے لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھا دیا۔ وہ علماء تڑپ تڑپ کے، ابھی روح نہیں نکلی ہے، یہ اوپر کھانا کھا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر اتفاق نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمان کافر کے ہاتھوں سے ایسے مارے جائیں گے، کافر مسلمان کو ایسے کھائیں گے، ہاتھ بلند کریں گے جیسے دسترخوان پہ رکھا ہوا پلیٹ۔ اب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس عمر میں، اس زمانے میں مسلمانوں کی افرادی قوت کم ہوگی، مسلمان تعداد میں کم ہوں گے، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وجہ یہ نہیں ہوگی۔ مسلمان تعداد میں کفار سے زیادہ ہوں گے، لیکن یہ ہے مسلمانوں کے اندر ایک وہن کی بیماری ہوگی۔ وہن کیا ہے؟ حب دنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت۔ بزنس خراب نہ ہو، تجارت خراب نہ ہو، ٹریڈ خراب نہ ہو، ہماری کاروبار کو دیچکا نہ لگے۔ اللہ کے بندے، کاروبار ان کے جہاد کرو، جہاد کے بدلے اللہ رب العالمین ان کے سارے خزانے تمہارے جھولی میں ڈال دیتے۔ اس لیے آج مسلمان کیا ہے؟ آج جو مسلمان در بدر ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، ایک چھوٹی سی آبادی ہے، کبھی اسرائیل فلسطین کو زیر کر دیا، ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ماؤں کے سامنے ذبح ہو رہے ہیں، سامنے سٹریٹ فائر کرتے ہیں، گولیاں برسا رہے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلسطین کا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی عربوں کا معاملہ ہے۔ کیا عربوں کا کلمہ الگ ہے، رسول الگ ہے، قرآن الگ ہے، اور ہمارے پاکستان والوں کا، ہندوستان والوں، افغانستان والوں کا قرآن، رسول اور پیغمبر الگ ہے؟ عجیب سی سمجھ ہے، عجیب سی بات ہے۔ اس لیے اب بھی موقع ہے مسلمانوں اکٹھے ہونے کا۔ آج مسلمان اکٹھے ہو گئے، خدا کی قسم ریت کی دیوار کی طرح یہ کافر کو ایسے بہا لیں گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نزاع مت کرنا۔
نزاع، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ ہماری کیا لڑائیاں جھگڑے ہیں؟ آج ہماری عدالت میں آپ چلے جاؤ، عدالت میں کیسز کس چیز کی چل رہے ہیں؟ جی انہوں نے میری عزت پہ حملہ کیا، جی انہوں نے میرے زمین پہ حملہ کیا ہے، جی انہوں نے مجھے گالی دی ہے، مجھے بھی عزت کر دیا۔ یہی تو ہے، یہی نزاع ہے۔ یہ فلان قوم کا ہے، اس نے ہماری قوم کے بندے کو مارا ہے، لہٰذا ہم قوم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہی نزاع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، نزاع مت کرنا، لڑائی جھگڑے نہ کرنا، قومی لڑائی نہ کرنا، لسانی زبانیں کہ یہ بلوچ ہے اور ہم پشتون ہے، یہ پشتون ہے ہم بلوچ ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ افغانی ہے ہم پاکستانی ہے، یہ ایرانی ہے ہم پاکستانی ہے، وہ عرب ہے ہم حجم ہے۔ ان چیزوں پہ لڑائی جھگڑے نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کر لو گے تو رزلٹ بھی دیکھنا، نتیجہ بھی دیکھنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اگر تم کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم پھر ختم ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ جیسے گاڑی کی ٹائر کی ہوا نکل جاتی ہے تو پھر وہ تو کسی سفر کے قابل نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہاری فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری قوت وہ ختم ہو جائے گی اور دشمن ایک ایک کر کے تمہیں ماریں گے۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ مسلمان اکٹھے ہو جائے، مسلمان کافر کے سامنے اکٹھے ہو جائے، اور جو اسلحہ تمہارے پاس موجود ہے آج اس کا موقع ہے، دشمن پہ نہیں چلایا تو پھر یہی اسلحہ دشمن تم سے لے کر کے تم پہ چلائے۔